اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا برا بن عذاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، ایسے لگتا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سورج کی طرف انتہائی سفید چہرے والوں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں آتی ہے، مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ آتے ہیں۔ اسی طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب عالمین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اس سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اس سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تاجدار نظر اس کے لیے قبر کی فراہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل ہوش پاش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے،
تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے حبیس روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتے اسے یوں کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار سلاخیں کوتران میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے گندگی بو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ حبیس روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازے کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس وہ وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل بد صورت گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا اعمال ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ سامعین، لیکن 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہے جو کہ اسلام کی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو۔ تیسرا طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ صادقین سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص اور اس طریقے سے ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والا شخص حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ اور اپنے مرض میں جو شخص قل ہو اللہ احد پڑھے گا اور اس کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور بعض شاعرین فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء کا اضافہ کیا جائے گا، وہ صادقین سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔